وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، 2 ہفتے سے سورہ کوثر کی تفسیر چل رہی ہے. اس کے ذیل میں سیرت نبوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی زندگی کے احوال بھی آپ کے سامنے عرض کیے گئے. اور گزشتہ ہفتے جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اس سورت کا جو پہلا لفظ ہے کوثر، اس کے معنی بہت زیادہ خیر کثیر، یہ فعل کے وزن پر ہے. اس کے معنی بہت زیادہ خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی. آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ اس آیت کا اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ آپ پر بے شمار حالات جو مکی زندگی میں آئے اس کی وجہ سے آپ دل برداشتہ ہو گئے تھے، آپ کا دل ٹوٹ چکا تھا. حالات تو تھے. اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بچپنے میں وفات پا گئے، اس کی وجہ سے مشرکین نے آپ پر طعنہ بھی دیا. تو اس کی وجہ سے آپ بہت دل برداشتہ تھے ان سب مسائل کو لے کر. تو اللہ رب العزت نے اس مختصر صورت اتاری تھی. تو کوثر کے اندر، اس صورت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی بشارتیں دی تھی. اس وقت گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بات بتائی گئی تھی کہ اس کے 5 بڑے بڑے مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. کہ ایک تو خیر کثیر کا مفہوم یہ ہے قرآن کریم کہ اللہ کے نبی، اے پیارے نبی، آپ کو ہم نے قرآن کریم دیا ہے جو سراپا ہدایت ہے اور خیر کثیر ہے. اور ایک مطلب بتایا گیا تھا آپ کے اخلاق عظیم آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک مطلب یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو علم اور حکمت اور دانش اور آپ کے اندر خیر اور بھلائی اعلیٰ قسم کی رکھی گئی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی. تو یہ سب چیزیں آپ کو دی. ایک مفہوم یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ آپ کے پیچھے آپ کی روحانی اولاد ایسی تیار ہوگی جو یہ چاہے حقیقی اولاد، جسمانی اولاد اگر دنیا سے چلی گئی ہے اس پر آپ غمگین نہ ہوئیے. آپ کی روحانی نسل ایسی چلے گی کہ دنیا میں آپ کا آوازہ ہو جائے گا، شہرہ ہو جائے گا. اور آج رہتی دنیا تک نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں نے گزشتہ آپ کے سامنے بات بتائی تھی کہ آپ کے صحابہ جو آپ پر فدا تھے، جان نثار تھے، ایسی چیزیں آپ کی جمع کی ہے ان لوگوں نے کہ صرف 7 صحابی کا میں نے مختصر آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ ان کی روایات کی تعداد 1000 سے اوپر ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی میں نے بتائی تھی 5374 روایات ہیں. یعنی آپ کی شمائل، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی ایک ایک گھڑی کی کیفیت کو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر 2200 سے اوپر ان کی روایت ہے. حضرت عائشہ ان کی 2200 سے اوپر ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ 1560 روایت ہے. ابو سعید خدری ان کی 1120 کے قریب روایت ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا. اور دیکھیے دوستو بزرگوں، آج تک 1400 سال ہونے آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ،
آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے خاموش رہنے کے ذریعے سے علماء نے مسائل کا استنباط کیا ہے، اور کرتے آ رہے اور ایسا کام کیا ہے کہ آج تک دنیا کے اندر ایسی کوئی شخصیت وجود میں نہیں آئی ہے جس کے اوپر اتنا کام کیا گیا ہو۔ ہر چیز کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہے۔ کیسے متبحر علماء ہیں، اپنی زندگیاں اس کے پیچھے کھپا دی ان لوگوں نے، زندگیاں اس کے پیچھے لگا دی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حدیث شریف ایک حدیث کو تلاش کرتے کھجور کھا رہے تھے، کھاتے ان کی وفات ہو گئی۔ اس حال میں ان لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ کس کی خاطر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور حوض کوثر سے ان لوگوں کے لیے بڑا حصہ نہیں ملنے والا ہے؟ امام احمد ابن حنبل 40,000 احادیث، میں نے گزشتہ بتایا تھا مسند احمد میں 40,000 احادیث کو جمع کیا ہے۔ یہ سب کام کیا ان لوگوں نے۔ یہ بشارت کتنی بڑی بشارت ہے کہ نبی جی آپ کا نام تو اذانوں کے اندر گونجے گا، لیکن آپ کی ایک ایک ادا کو جو محفوظ کرنے والے ہیں وہ ایسی جماعت میں آپ کی تیار کر دوں گا کہ وہ آپ کی ایک ایک چیز کو محفوظ کرے گا۔ کیسے علماء، کیسے مجددین دنیا کے اندر آئے، کیسے اسلاف اور ایسے متصوفین آئے جو تصوف کے اندر شہرہ رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے تک چلے۔ یہ بہرحال دوستوں کو بہت بڑا شرف ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو ایک مفہوم یہ بھی بتایا تھا خیر کثیر کا، کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان سے آپ کی ایک نسل چلے گی سعادت، اور واقعتاً آج پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے۔ حضرت حسین کا، حضرت حسن کا، حضرت زین العابدین کا۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، گزشتہ ہفتے شاید بہت سارے ساتھی موجود نہیں تھے، اس لیے میں اس کا مختصر تعارف کروا رہا ہوں کہ گزشتہ ہفتے یہ سب باتیں کہی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ دوستوں بزرگوں، خیر کثیر کا یہ سب مفہوم تو ہے ہی، اس کے علاوہ ایک عظیم مفہوم یہ ہے کہ نبی جی آپ کو کل قیامت کے دن ایک ایسا حوض ملے گا، ایک حوض ملے گا جس کو ہم حوض کوثر جانتے ہیں۔ اور وہاں ایک روایت میں بھی گزشتہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، ایک بڑے صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، کئی 100 مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کے بارے میں روایت سنی ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کے حوض سے اس کو پانی نصیب نہ ہو۔ حوض کوثر، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حوض کوثر یہ تمثیل ہے دنیا کے اندر آخر میدان محشر میں کس چیز کی؟ جو یہاں پر شریعت اور شریعت کے احکام پر زندگی گزارے گا وہی اس حوض پر پہنچے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بنے، شریعت پر جمنے والے بنے، اعتماد پیدا ہو ہمارے اندر کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو ہم کو بتایا ہے وہ ہر چیز اسی کے اندر خیر ہے ہمارے لیے، اور اس کو دل سے ادا کرنے والے بنے۔ تو بہرحال اس میں روایت یہ بھی بتائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے بہت ساری روایت پڑھی تھی، میں نے گزشتہ ایک روایت یہ بھی پڑھی تھی کہ میری حوض کل قیامت کے دن میرے پاس آئے گی، کل میری امت کل حوض میں قیامت کے دن میرے پاس آئے گی، انا فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی ہمارے سے پہلے اس حوض پر تشریف فرما ہوں گے۔ انا شہید علیکم، اور میں تم لوگوں کے بارے میں گواہ رہوں گا اللہ کے سامنے کہ یہ میری شریعت پر عمل کر کے آئے ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنے حوض کا تذکرہ فرمایا، کتنا بڑا حوض ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کا پانی دودھ کے مانند سفید ہے، ایک روایت میں چاندی کے مانند، اور ایک روایت میں برف کے مانند سفید ہے، اور اس کی تہ کی مٹی جو ہے نا وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور جو آدمی اس پانی کو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔
یہ سب روایات ہے، بے شمار روایت ہے. ابھی ایک روایت تو میں نے عجیب پڑھی، مختصراً عرض کر دیتا ہوں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ تھے، ان کی علم کی طلب اور حضور سے محبت کا میں نتیجہ بتا رہا ہوں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بڑے خلیفہ گزرے، وہ ان کو پتہ چلا کہ ایک تابعی ہے، ان کے پاس حوض کوثر کے متعلق روایت ہے. تو ان کو اس زمانے میں تو کیا ہے، ڈاک چلتی تھی، ڈاک کے گھوڑے ہوتے تھے. کوئی بھی کام خلیفہ کو کسی جگہ پہنچانا ہوتا تو ایک گھوڑا 4 5 10 کلومیٹر تک بھاگتا ہوا اس کام کو کرتا، پھر وہاں دوسرا گھوڑا تیار رہتا 5 کلومیٹر پر. جیسے ہی یہ چیز وہاں پر پہنچتی، وہ اس کے ہاتھ میں وہاں آدمی تیار رہتا، اور وہ اس گھوڑے کے ذریعے، جیسے آج کے زمانے میں تار، ٹیلی فون وغیرہ، اس زمانے میں سہولتیں نہیں تھی. اس کی سہولت کی ترتیب یہ تھی کہ ایسے گھوڑے ہر 5 10 کلومیٹر پر موجود ہوتے تھے. تو کہتا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو حوض کوثر کے متعلق ایک روایت کی تلاش تھی، اور اس روایت کے جو راوی تھے اتفاق سے کہیں دور تھے، اور یہ خلیفہ وقت تھے. اب طلب علم ہے لیکن امور خلافت بھی تو ہے، اب چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے. فوراً اپنے آدمی کو دوڑایا کہ جاؤ ڈاک کی سواری پر، اور اس بندے کو جو تابعی ہے ان کو لے کے آؤ، میں ان سے وہ روایت ان کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ روایت میں ہے کہ بھاگتا ہوا گیا ڈاک کا سواری والا، دوسری سواری، تیسری سواری، بدلتے بدلتے لیتے لیتے ان کو بھگاتے بھگاتے لے کے آیا. وہ یہ کہہ رہے کہ یار تمہاری سواری نے تو میرے کو بہت تھکا دیا. وہ راوی کہہ رہے کہ میں بہت بھاگتے بھاگتے آیا ہوں. پھر وہ پوری میں صرف آپ کو اس لیے تکلیف دیا کہ مجھے وہ حوض کی روایت سننے دی. حوض کوثر کے بارے میں تم نے کیا سنا؟ ایک خلیفہ وقت کو اللہ کے نبی کی محبت کیا ہے، ایک حدیث کو سننا چاہتا ہے. آج ہمارے اندر ختم ہو گیا، قرآن کی بات آتی ہے، حدیث کی بات آتی ہے، اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے دل میں. یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اگر قرآن کی بات ہمارے کان میں آ جائے، صحیح حدیث کسی عالم کے ذریعے سے ہم نے سن لیا، تو ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ اس پر مجھے عمل کرنا چاہیے. یہ تو جذبہ ہونا چاہیے. اب حضرت عمر کو وہ حدیث سنائی جا رہی ہے، عمر ابن عبدالعزیز کو، اسی کے اندر وہ جملہ بھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حوض کوثر پر جو آنے والی جماعت ہے وہ فقراء مہاجرین کی جماعت ہوگی، فقیروں کی جماعت ہوگی، جن کو دروازے سے بھگا دیا جاتا تھا، جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور جب وہ کہیں پیغام بھیجتے تھے تو پیغام قبول نہیں کیا جاتا تھا. اب جب یہ روایت سنی تو عمر ابن عبدالعزیز کا حال کیا ہے؟ افسوس کر کے کہنے لگے. دیکھو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ روایت کے الفاظ کو دیکھ کے فوراً ان کے دل کے اندر کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں نہیں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ میرے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہوں کہ میرے نکاح میں کون ہے؟ فاطمہ. اور وہ فاطمہ کون ہے؟ عبد الملک کی بیٹی ہے جو بادشاہ وقت گزرا ہے. تو کہا میرے لیے تو دروازے جلدی نہیں کھلیں گے حوض کوثر کے. ایسا افسوس کر رہے ہیں. اگرچہ ان کے پاس ڈھیروں اعمال ہے لیکن ان اعمال کی طرف ابھی نہیں دیکھ رہے. اس حدیث کو دیکھ کے اس کے اوپر اپنے آپ کو فٹ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو یہ فضیلت نہیں ہے، اور افسوس کر رہے ہیں. بہرحال دوستوں بزرگوں، میں تو بات بتا رہا تھا کہ یہ سب حوض کے تعلق سے روایات ہے. اب آگے دیکھیے، اب آیت کا مفہوم، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، بہت بڑا خیر دیا ہے آپ کو. اب یہ سب مفہوم جو آپ کو میں نے آپ کے سامنے رکھے سب اس میں آ جائے. لہذا اب آپ کیا کیجیے، فصلی لربک وانحر. بس جب یہ خیر کثیر آپ نے سن لیا اور حضور کو تسلی بھی ہوگی. گزشتہ ہفتے ایک بات یہ بھی رکھی تھی کہ خیر کثیر کا یہ مفہوم تو کون متعین کر رہے ہیں؟ ہم مفسرین طے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بھی پورے طریقے سے بتایا نہیں. اس لیے تو بتا رہے ہیں کہ یہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان میں کیا راز کی بات ہوئی ہے وہی جانتے ہیں. کیوں خیر کثیر کون سا تھا؟ وہ تو ہم طے کر رہے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اللہ کے نبی کو اس جملے کے اندر کہا جا رہا ہے ہم نے خیر کثیر دیا. لہذا اب آپ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے. شکر کیسے ادا کریں گے؟ شکر ادا کرنے کے 2 راستے ہیں، قربانی اور نماز.
آدمی کس طریقے سے شکر ادا کرتا ہے. اور دیکھیے لفظ کیا ہے. اب دیکھو ویسے تو قرآن کو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, عربی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب سمجھیے. انا اعطینا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا, ٹھیک ہے, خیر کثیر دیا. اب آگے مفہوم کیا کہا جا رہا ہے؟ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. کہنا کیا کہ ہمارے حساب سے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کس کے لیے نماز پڑھیے؟ ہمارے لیے, کیونکہ پہلے میں اس کا کہا گیا تھا ہم نے تم کو دیا ہے, تو بات چل رہی ہے نا. ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے, لہذا آپ ہمارے لیے نماز پڑھیے. اس کے بجائے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے لیے قربانی کیجیے. تعبیر بدلتی جا رہی ہے. اس تعبیر کے اندر نقطہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ رب ہے وہ, اس ذات کی صفت رب پر نظر کیجیے. وہ جو کچھ بھی تکالیف آپ کو ظاہر میں دکھ رہی ہے یہ سب آپ کی تربیت کا سامان ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ خدا جانتا ہے. اس کے لیے آپ اپنے رب کے لیے شکر کیجیے, وہ سب سنبھال لے گا. اس کو آپ کو یہ سب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اب سمجھیے ابتر کا مفہوم کیا ہے. آپ کا دشمن جو آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ کو برا بھلا کہتا ہے, وہی ابتر ہے. ابتر کا مفہوم بہت وسیع ہے. ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ جو آدمی نامراد ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بے مراد, اس کی کوئی ویلیو نہیں, ابتر, بیکار. وہ لوگ حضور کو کہتے تھے نعوذ باللہ, کون؟ مشرکین, کہ یہ نامراد ہے, ان کی کوئی مراد پوری ہونے والی نہیں ہے, یہ ختم ہو جائے گی. ایک مفہوم اس کا یہ بتایا گیا ہے جو اپنے کنبے اور قبیلے سے ہٹ گیا ہو نا, کٹ کے الگ ہو گیا ہو, اس کو کہا جاتا ہے ابتر. ایک مفہوم یہ بتایا گیا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو یا اولاد ہو, بچے ہوئے ہو لیکن وہ بچے انتقال کر گئے ہو. ایک مفہوم یہ بتایا گیا ہے جس کے پیچھے کوئی نام لیوا نہ ہو, ختم, سب پیچھے ختم, اس کا کوئی پکارنے والا نہیں. لیکن دوستوں بزرگوں, اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ یہ میرا جواب نہیں دے رہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہے, اس کا کوئی نام لیوا نہیں, ایسا نہیں. پیشین وہی ہے کہ جو آپ کو تانا دے رہے ہیں نا, آج معززین ہیں اور واقعی تو وہ معزز تھے. تانا دینے والا کون تھا؟ عاص ابن وائل, نام یاد رکھیے, کون ہے؟ عاص ابن وائل. اس نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ یہ تو ابتر ہے. ابو لہب, اس نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ یہ تو ابتر ہے, یعنی جڑ کٹے ہوئے ہیں, ان کا نامراد آدمی ہے, یہ بیکار آدمی ہے, نعوذ باللہ. ایسے الفاظ اپنے نبی کو کہہ رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی نسل تو آگے چلنے والی نہیں, ختم ہو گیا, یہ آدمی ختم ہو گیا. جیسے کوئی آدمی کی ویلیو ختم ہو جائے, اس انداز سے یہ لوگ کہہ رہے تھے. اب ذرا دیکھیے, یہ معززین تھے, ان کی شان تھی. کیا شان تھی؟ عاص ابن وائل کے بارے میں ہے کہ ایسا آدمی تھا کہ اگر کسی مجمع کے اندر کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کی طرف لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. بڑے بڑے مقدمات کے فیصلے کرتا تھا یہ آدمی, معزز ترین. کیا سمجھتا تھا؟ ویلیو تو ہماری ہے کیونکہ تجارت کے ٹھیکیدار ہم ہیں, یہ مکہ کی نگرانی کرنے والے ہم ہیں, فیصلے تو ہم کرتے ہیں, ڈنکا تو ہمارا بجتا ہے. عرب کے بڑے بڑے قبائل کے اندر اگر نام کسی کا گونجتا ہے تو ہمارا گونجتا ہے. یہ تو ختم ہو جائیں گے, ان کی کوئی ویلیو نہیں. کوئی بڑا جو آدمی ہوتا ہے نا تو ایسا ہی سوچتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا دشمن جو یہ اتنا معزز, اتنا آکڑ اکڑ کے بول رہا ہے نا, یہی جڑ کٹا ہو جائے گا, اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. اور ایسا ہوا. کیسے ہوا؟ عجیب. میں نے جب اس کو غور کرنا شروع کیا کہ بھئی کیا مفہوم ہے, تو بہت عجیب چیز نظر آئی. اللہ رب العزت نے اس عاص ابن وائل, چل اور جتنے بڑے بڑے عتبہ شیبہ بڑے بڑے جو سرداران تھے, یہ لوگ بھی, ان سب کا نام آج دنیا کے اندر کوئی اپنے نسل سے یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میں عتبہ کی اولاد میں سے.
میں شیبہ کی اولاد میں سے ہوں، میں عاص ابن وائل کی اولاد میں سے ہوں، ان کا نام ختم ہو گیا. اور ہم جیسے جو ایک دور افتادہ علاقے میں، عرب سے اتنا دور، ہندوستان کی ایک چٹیل زمین میں پیدا ہونے والے، اور ایک ایسی زمین کے اندر جہاں پر کوئی یعنی پچھاڑ علاقہ کہا جاتا ہے، جس کا یعنی پالنپور کے لوگ یا ایسے لوگ جو ہم ایسے گرے پڑے لوگ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو فخر کہتے ہیں. کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ ہم محمدی ہونے پر فخر کر رہے ہیں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ ان کا نام کٹ جائے گا، ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا، کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اور آج پوری دنیا کے اندر تو ہے ہی ہے. ہم جیسے جو اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اتنے سارے لوگ اپنے محمدی ہونے پر فخر کر رہے ہیں. یہ بڑا کمال ہے. دیکھیے دوستوں بزرگوں، اس کے علاوہ ایک بات اور سمجھیے، یہ عاص ابن وائل یہ تو کیسے بھی گیا، اس کی تو آخرت برباد ہوئی، لیکن اللہ رب العزت کا عجیب فیصلہ ہے. یہ اپنے بچوں کے اوپر فخر کر رہا تھا نا کہ میرے بچے ایسے ہوں گے یا میرا نام روشن کریں گے. ان کے 2 بچے ہوئے. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، یہ مطالعہ کر کے دیکھا تو عجیب چیز لگی. ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہے ہشام ابن عاص اور دوسرے عمرو ابن عاص. نام تو سنا ہوگا عمرو ابن عاص کا. ہشام ابن عاص وہ صحابی بنے ہیں جن کے اوپر وہ فخر کر رہے تھے کہ میرا بیٹا میرا نام روشن کرے گا. اس بیٹے کو اللہ رب العزت نے کس کے پالے میں ڈال دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے میں. اور وہ شروع میں ہجرت کرنے والوں میں سے ہشام ابن عمر. کہا جاتا ہے کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، حبشہ سے واپس بھی آئے، پھر ان کو قید کیا گیا. عاص ابن وائل نے قید کر دیا کیونکہ ابتدائی اسلام میں سے تھے، قید کر دیا. اتنی لمبی مدت قید میں رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے مستقل قنوت نازلہ میں دعائیں مانگی ہے. اللہم انجل ولید ابن الولید، خالد بن ولید کے بھائی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اللہم انجل ولید ابن الولید، ہشام ابن العاص، ان سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو بیٹوں پر فخر کر رہے تھے، یہ بیٹے تو کس کے غلام بن رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے. اور یہ ہشام غزوہ خندق یعنی 5 ہجری کے بعد قید سے آزاد ہوئے، یعنی بدر گیا، احد گیا، بڑے بڑے معرکے ختم ہوئے، خندق کے بعد آزاد ہوئے، ہجرت کر کے حضور پر فدا ہونے کے لیے آئے ہیں کہ جان قربان کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، پوری زندگی ساتھ میں رہے، اور بالآخر یرموک کی جو لڑائی ہوئی آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں، اس جنگ کے اندر شریک ہوئے. اور اس جنگ کے اندر ایسی داد شجاعت دی انہوں نے کہ اپنے سر پر سے کھود ہٹا دیا، بختر ہٹا دیا، اور مسلمانوں کو پکارا کہ چلو میدان کے اندر گھسو، یہ اللہ رب العزت کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. اور گھستے چلے گئے اور بالآخر شہید ہوئے. ان کے بھائی عمر ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، مشرکین بات کر رہے تھے، مشرکین نہیں تھے، مسلمان، اسلام کی بات ہے. مسلمان لوگ فتح مکہ کے بعد میں جب ان کی وفات ہو گئی ہشام کی، تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ دونوں بھائیوں میں سے افضل کون ہے، عمرو اور ہشام میں سے افضل کون ہے. انہوں نے سن لیا. عمرو نے طواف مکمل کرنے کے بعد آئے اور آگے کیا کہہ رہے کہ ہشام اور عمرو دونوں یرموک میں شریک تھے، انہوں نے بھی دعا مانگی تھی، میں نے بھی دعا مانگی تھی، انجام دیکھ لو، ان کی دعا قبول ہوئی، میری نام ہو. اور ہشام شہید ہوئے اللہ کے نام. اور عمرو ابن عاص کے بارے میں تو میں اگر کھولتے رہوں تو آپ تعجب کریں گے، اس سے زیادہ ذہین آدمی دنیا کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. مشہور تھا کہ عرب کے ذہین ترین آدمیوں میں سے. اور بس ان کی 2 خصوصیت بتاتا ہوں. ایک تو یہ، پہلے تو انہوں نے بہت مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، بہت پریشان کیا ہے. غزوہ خندق کے بعد ایمان لائے. کب لائے؟ غزوہ خندق کے بعد. ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ حالانکہ غزوہ خندق میں تو وہ حضور کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن غزوہ خندق کے بعد دل میں آیا کہ نہیں، یہ کچھ ہے. یہاں تک کہ آدمیوں سے مختصر واقعہ بتا رہا ہوں، اپنے آدمیوں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے کو حبشہ چلے جانا چاہیے. اگر محمد غالب آئے تو ان کی حکومت سے اچھا ہے کہ بادشاہ کے حبشہ کے اندر رہے.
کیا کہہ رہے کہ ان کی حکومت سے محمد کے پاس رہنے سے اچھا کیا ہے؟ حبشہ چلی جائے تو وہاں بادشاہ کے پاس رہیں گے، اور اگر محمد مغلوب ہو گئے اور یہ ختم ہو گئے اور ہمارے مشرکین غالب آئے تو ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ سوچ کے حبشہ گئے بہت سارے ہدیے لے کے، اور وہاں پر بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے۔ وہاں اتفاق سے ایک صحابی آئے ہوئے تھے، کیونکہ جعفر تیار وغیرہ سب تو وہی حبشہ میں تھے، تو ایک صحابی آئے ہوئے تھے عمرو بن امیہ الزمری، اور ان کو بادشاہ کو کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ بادشاہ سے ان کے بہت تعلقات تھے۔ تو بادشاہ نے اس وقت شاہ حبشہ مسلمان ہو گیا، اس نے اس وقت یہ کہا عمرو کس گمان میں گھوم رہے ہو؟ ارے ان کے اوپر تو جس نبی کی بات میں کر رہے ہو یا جن کے بارے میں تم برا بھلا کہہ رہے ہو، ان کے اوپر وہی ناموس اور وہی فرشتے آتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر آتے ہیں، کس گمان میں گھوم رہے ہو تم؟ اور بادشاہ نے غصے کے مارے اتنا زور سے تھپڑ مارا اپنے ناک پر، بادشاہ نے، وہ عمر کہہ رہے کہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ قریب تھا کہ بادشاہ کی ناک ٹوٹ جاتی، اتنا زور سے تھپڑ مارا غصے کے مارے۔ اور پھر عمر کہتے رہے معافی مانگی، کہ صحیح بات بتا رہا ہوں، کہاں میں صحیح بات بتا رہا ہوں، اب بادشاہ کی بات کا تو کون ٹال سکتا ہے، کہ پھر میرے ہاتھ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت لیتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ بہرحال دوستوں بزرگوں، یہ ان کے اسلام کا قریب، پھر وہ اسلام لائے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور بالآخر حضرت عمر کے زمانے میں جانتے ہیں نا کس کو فتح کیا؟ مصر کو فتح کیا، مصر ان کے ہاتھ سے فتح ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے کس کے؟ اب تک کی میں بات بتا رہا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ان کی نسلوں میں سے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو حضور کا نام لینے والے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، اس صورت کا یہ مختصر سا سبق ہے، ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہم کو دنیا کے حالات کچھ ہی ہو جائے، ہم کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر سنت و شریعت ہے اور خدا پر اعتماد ہے تو خدا تو حالات کو بدلنے پر منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں قادر ہے، اور ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، بس اتنا ہے کہ مسلمان پکا مسلمان بن جائے، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد، اس کی شریعت پر اعتماد، سنت پر اعتماد، یہ چیز زندہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق